نصلي نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم، تمہارے درمیان کی گواہی، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آئے، حین الوصیت، وصیت کے وقت۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کا مختصر خلاصہ، کیونکہ یہ آیت اپنے اعراب، معنی اور حکم کے اعتبار سے ایک مشکل آیت ہے۔ اس کا خلاصہ پہلے سمجھ لیجئے۔ ایک شخص سفر کر رہا ہے، اس کے ساتھ مال ہے، مثلاً کوئی بزنس کے لیے گیا، راستے میں اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، مثلا ہارٹ اٹیک ہو گیا یا کوئی بھی ایسی وجہ ہوئی کہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ اب وہ زندہ نہیں بچے گا، تو اسے چاہیے کہ اپنے آس پاس اگر کوئی مسلمان اس کو مل جائے تو 2 مسلمان بلا لے، ان کو اپنا مال بھی دے دے اور جو بھی وصیت کرنی ہے کر دے۔ اور اگر کسی ایسے علاقے میں سفر کر کے گیا ہے کہ جہاں کوئی مسلمان ہی نہیں، تو اس صورت میں 2 غیر مسلم لوگوں کو اپنا وصی مقرر کرے، یعنی ان کو وصیت کر دے۔ اب یہ لوگ اس کی وفات کے بعد، اس کی موت کے بعد، اس کا مال لے کر اس کے وارثوں تک پہنچا دیں، یعنی مرنے والے کا مال وارثوں کے حوالے کر دیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ بتائے گا کہ میں فلاں شہر سے ہوں، فلاں ملک سے ہوں، میری یہ چیزیں وہاں پہنچا دو کیونکہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں۔ اس وقت وارثوں کو اگر ان لوگوں کے بیان میں کوئی شک ہو یا کسی خیانت کا اندیشہ ہو کہ یہ پورا مال نہیں لائے یا یہ صحیح بات نہیں بتا رہے، کسی بھی قسم کا شبہ ان 2 گواہوں کے بارے میں پڑ جائے، تو طریقہ یہ ہے کہ کسی نماز کے بعد مسجد میں ان گواہوں کو روک لیا جائے اور یہ دونوں شخص عام مسلمانوں کے سامنے قسم کھائیں کہ انہوں نے مرنے والوں کی طرف سے جو کچھ کہا ہے صحیح کہا ہے۔ اگر وارث اس حلفیہ بیان سے مطمئن ہو جائے تو ٹھیک، اور اگر مطمئن نہ ہو تو وارثوں میں سے 2 لوگ اپنے حق کے لیے قسم کھائیں کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، بات ایسی نہیں، کچھ اور ہے، تو پھر وارثوں کی قسموں کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو یہاں دراصل وارثوں کو حق دیا جا رہا ہے، کس بات کا؟ یعنی قسم کھا کر اپنا حق لینے کا۔ یہ کیوں کیا گیا؟ تاکہ کوئی شخص خیانت کرنے کی جرت نہ کرے، اسے یہ ڈر ہو کہ اگر میں نے خیانت کی تو میری پکڑ ہو سکتی۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی بتایا جاتا ہے، میں وہ واقعہ بھی آپ کو سنا دیتی ہوں جو اصل میں پیش آیا، جو اس کا شان نزول بتایا جاتا ہے، اس سے معاملہ اور واضح ہوگا۔ چلیے، واقعہ یہ ہے کہ بدیل نامی ایک مسلمان 2 عیسائیوں تمیم الداری اور عدی کے ہمراہ ملک شام میں تجارت کی غرض سے گئے۔ جب بدیل شام پہنچے تو اچانک بیمار ہو گئے۔ انہوں نے اپنے سامان کی فہرست لکھ کر سامان کے اندر رکھ دی اور ساتھیوں کو اس کی اطلاع نہ دی۔ جب ان کی حالت نازک ہو گئی تو انہوں نے اپنے دونوں ساتھیوں کو بلا کے وصیت کی کہ میرا یہ سامان میرے گھر پہنچا دو۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ تمیم اور عدی نے ان کا سامان سنبھالا، اس میں ایک چاندی کا پیالہ تھا جس پہ سنہری نقش و نگار تھے، وہ ان کو پسند آ گیا اور سامان سے نکال لیا۔ مدینہ پہنچ کر بدیل کا سامان ان کے گھر پہنچا دیا۔ گھر والوں نے جب سامان کھولا تو اندر سے پوری لسٹ برآمد ہوئی کہ کیا کیا بھیجا جا رہا ہے۔ جب سامان کو اس فہرست کے مطابق چیک کیا گیا تو پیالہ مفقود تھا۔ لانے والوں سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے بے خبری کا اظہار کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملے کو پیش کیا گیا، بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد دونوں کو بلایا اور ان سے قسم لی۔ وہاں بھی انہوں نے قسم اٹھا لی۔ کچھ عرصے بعد وہ پیالہ مکہ کے ایک سنار کے پاس پایا گیا۔ اس نے بتایا کہ میں نے تو یہ پیالہ تمیم اور عدی سے 1000 درہم میں خریدا ہے۔ چنانچہ پھر مقدمہ آپ کے پاس پیش ہوا۔ اس آیت کے مطابق اس دفعہ بدیل کے وارثوں سے قسم لی گئی کہ یہ پیالہ بدیل کا ہے، اس نے فروخت نہیں کیا بلکہ عدی اور تمیم نے خیانت کی ہے۔ چنانچہ ان دونوں کے خلاف فیصلہ صادر ہوا اور ان سے 1000 درہم لے کر بدیل کے وارثوں کو دے دیے گئے۔
اب اصل قصہ بھی سمجھ آ گیا. چلیے اب پڑھتے ہیں آیت کو. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادتو گواہی دینا ہے، بینکم آپس میں، اذا حضر جب حاضر ہو، احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت، حین الوصیت وصیت کے وقت، اسنان دو، ذوا عدل عدل والے، منکم تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے، او آخران یا دو دوسرے، من غیرکم تمہارے علاوہ میں سے یعنی نان مسلمز میں سے، ان انتم ضربتم فی الارض اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، فاصابتکم مصیبت الموت پھر تم کو موت کی مصیبت پہنچے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے گواہی کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے، تم لوگوں میں سے، مسلمانوں میں سے دو صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں میں سے ہی گواہ بنا لیے جائیں. تحبسونہما تم روک رکھو گے ان کو. تحبسون کا لفظ کس سے ہے؟ حبس سے. حبس کہتے ہیں روک لینے کو. تم ان دونوں کو روک لو گے. کہاں؟ مسجد میں. کب؟ من بعد الصلاۃ نماز کے بعد. اچھا نماز کے بعد کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ لوگ وہاں موجود ہوں گے تو ان کی موجودگی میں بات درست کریں گے کہ کہیں جھوٹ نہ کھل جائے. دوسرا یہ کہ نماز کے بعد کی کیفیت مختلف ہوتی ہے. اس وقت تھوڑی دیر کے لیے تو نماز کا اثر ہوتا ہے نا، سچ بولتا ہے انسان. یا مسجد کے اندر فیقسمان باللہ تو وہ دونوں اللہ کے نام کی قسم کھائیں گے. پیچھے آپ پڑھ چکے نا کہ قسم صرف اللہ کے نام کی ہونی چاہیے. ان ارتبتم اگر تمہیں شک پڑ جائے، یعنی یہ قسم کب کھائیں گے؟ جب تمہیں شک ہوگا کہ انہوں نے کچھ چھپا لیا ہے. اور قسم میں کیا کہیں گے؟ لا نشتری بہ ثمنا ہم اس کے عوض کوئی قیمت نہیں لیں گے. ولو کان ذا قربا اگرچہ قریبی رشتہ دار ہوں. یعنی وہ قسم اس طرح کھائیں گے کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض گواہی بیچنے والے نہیں ہیں، خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. یعنی اس کی بھی ہم رعایت نہیں کریں گے، ہم سچی قسم کھائیں گے. ولا نکتم شہادت اللہ اور نہ ہم چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو. یعنی اللہ کا نام لے کر ہم جو گواہی دے رہے ہیں اس کو سچے سچے سے ادا کریں گے، چھپائیں گے نہیں. انا اذا لمن الآثمین اگر ہم ایسا کریں تب ہم گناہگاروں میں شمار ہوں گے. فإن اسر پھر اگر خبر ہو جائے، معاملہ واضح ہو جائے. اسرا کا معنی ہوتا ہے بغیر چاہے کسی چیز پہ مطلع ہونا، یعنی بغیر کسی کوشش کے اچانک کسی بات کی اطلاع مل جانا، اس کی حقیقت پتہ چل جانا. فإن اسر پھر اگر پتہ چل جائے، یعنی قسم کھانے کے بعد پتہ چل جائے، الا انہم استحقا اسمن کہ وہ دونوں گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے جھوٹی قسم کھائی، حق ثابت کیا ہے گناہ سے. فآخران یقومان تو دو دوسرے کھڑے ہو جائیں گے. یہ کون دوسرے ہیں؟ پہلی گواہی کن سے لی جائے گی؟ جو اصل گواہ ہیں. پہلی قسمیں اصل گواہوں سے، اور اس کے جواب میں اگر شک گزرے تو کون قسمیں کھائے گا؟ وارث. یقومان مقامہما وہ دونوں کھڑے ہوں گے ان پہلوں کی جگہ پر. من الذین ان لوگوں میں سے، استحق علیہم الاولیان جن پہ حق ثابت ہوا، مراد ہے وارث. الاولیان جو زیادہ نزدیک تھے، وہ دونوں جو قریب تر تھے. فیقسمان تو وہ دونوں قسمیں کھائیں گے باللہ اللہ کی. کیسے کھائیں گے؟ لشہادتنا البتہ ہماری گواہی احق کو زیادہ سچی ہے، من شہادتہما ان دونوں کی گواہی سے. یہ دونوں کون ہیں؟ وصی جن کو وصیت کی گئی تھی. وما تدینا اور نہیں ہم نے کوئی زیادتی کی، یعنی اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی. انا اذا لمن الظالمین اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم ظالموں میں شمار ہوں گے. یہ جو اولیان کا لفظ ہے نا، یہ اولا سے ہے، میت کے قریب ترین رشتہ دار جنہیں مال وراثت پہنچنا تھا. یہ آخران سے بدل ہے. اور اولیان اولیاء کی جمع بھی ہے جس کے معنی زیادہ حقدار ہونے کے، یعنی اولیان بالشہادہ جو گواہی دینے کے زیادہ حقدار ہیں، شہادت کے زیادہ حقدار ہیں. ٹھیک ہے.
ذالک ادنا، یہ بات زیادہ قریب تر ہے، یہ بات اس لیے ہے، یہ طریقہ اس لیے سکھایا گیا ہے، ان یاتوا بالشہادۃ، کہ وہ لائیں گے گواہی کو، علی وجہہا، اس کے منہ پر، یعنی اصل کے ساتھ سچی گواہی لائیں گے، او یخافوا، یا پھر وہ ڈریں گے، کون ڈریں گے؟ وصی، ان ترد، کہ پھیر دی جائے گی، ایمان، قسم، بعد ایمانہم، ان کی قسموں کے بعد، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واسمعوا، اور سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس وقت آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے، پھر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، خبردار، جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت، جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت یعنی جھوٹی گواہی، خبردار، جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت۔ آپ یہ کلمات دہراتے ہی رہے، میں سمجھا کہ آپ چپ ہی نہ ہوں گے۔ یعنی جھوٹی قسم کھانا اور جھوٹی گواہی دینا جو ہے بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اچھا، ان آیات میں جو باتیں ہم کو سمجھ میں آتی ہیں وہ کچھ یوں ہیں، یا خلاصہ یوں ہے کہ پہلی دفعہ جو گواہوں کا ذکر آیا ہے وہ وصی کے معنوں میں آیا ہے۔ وصی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو وصیت کی جاتی، یعنی وہ لوگ جن کو میت اپنا ترکہ حوالے کر کے وصیت کرے۔ دوسری بات یہ کہ غیر مسلموں کو صرف اس وقت وصی بنایا جا سکتا ہے جب مسلمان نہ ملیں، جس کی ضرورت عموماً سفر میں پیش آتی، اور پھر یہ قانون مقرر ہوا کہ اگر وصی کے بیانات میں کچھ شک ہو تو اس کے بعد ان سے اہل تر گواہوں کی شہادت کی بنا پر اوصیاء کی گواہی کو کالعدم بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ یعنی وصی کی گواہی کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے، کس کی گواہی سے؟ وارثوں کی گواہی سے۔ یہ قانون ہے ایک۔ کیوں؟ وارث زیادہ حقدار ہیں، اور اس طرح وصی وصیت میں تبدیلی نہیں کریں گے، حق محفوظ ہوگا، لہٰذا انہیں چاہیے کہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں تاکہ بعد میں رسوائی نہ ہو۔ اور صحیح تر بات یہ ہے کہ وہ اپنی رسوائی سے ڈرتے ہوئے سچ بولنے کی بجائے اگر اللہ سے ڈر کر سچی گواہی دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ مراد اس سے کیا ہے کہ اپنی رسوائی کے ڈر سے زیادہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ یعنی چوتھی بات کیا ہے کہ لوگوں کو اپنی رسوائی کے ڈر سے بڑھ کر اللہ کے ڈر سے سچی گواہی دینی چاہیے۔ ایک اور بڑی اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ سچی گواہی کیوں ضروری ہے۔ یعنی ویسے تو ایک قانون دیا جا رہا ہے، ایک اصول سمجھایا جا رہا ہے، معاملات کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے، لیکن سچی گواہی پر اتنی تاکید کیوں؟ بات یہ ہے کہ انسان جب کوئی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو یہ آنکھیں بھی اللہ نے دی، سمجھنے کی صلاحیت بھی اللہ نے دی، اور سچ بولنے کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے تو نعمتوں کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اگر اللہ کی دی ہوئی ان امانتوں سے ہم غلط کام لیتے ہیں اور اللہ کے حکم کی بھی نافرمانی کرتے ہیں اور ان نعمتوں کو مس یوز کرتے ہیں تو پھر کل قیامت کے دن اللہ کے انعام کے مستحق کیسے قرار پائیں گے؟ سچی گواہی کیوں دینی چاہیے؟ ایک امانت ہے، اور کس لحاظ سے امانت ہے کہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، عقل اللہ نے دی ہے، اور حکم بھی اللہ نے دیا ہے کہ سچ بولو، اور پھر انسان کسی انسان کی خاطر، کسی کی خوشی کی خاطر، تھوڑے سے دنیا کے فائدے کی خاطر جھوٹ بولتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ بڑے انعام سے محروم ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن جمع کرے گا اللہ سب رسولوں کو۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن۔ تمام پیغمبروں کو ان کی امتوں کے ساتھ جمع کرے گا۔ فیقول، پھر وہ کہے گا یعنی پوچھے گا، کیا ماذا اجبتم، تم کیا جواب دیے گئے تھے؟ یعنی پیغمبروں کو ان کی امتوں نے کیا جواب دیا تھا، خدا کے دین کے معاملے میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ قالو، وہ کہیں گے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں۔ ایسا کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ اس دن کا خوف اور دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ بات بھی نہ کر سکیں گے۔
ایک حدیث میں آتا ہے کہ عام لوگ اور کچھ پیغمبر بھی اس دن کی پریشانی میں صرف نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے. ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی. ماں اپنے بچوں سے اور دوست سے غافل ہو جائے گا. یعنی قیامت کے دن ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء اور رسل نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے اور اپنی نجات کی فکر کے سوا کچھ سوجھ نہ رہا ہوگا. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے کسی اور کا علم بہت ہی محدود ہے. اسی لیے رسول ایسے وقت میں انتہائی مختصر اور جامع سا جواب دیں گے کہ اللہ ہی حقیقت جانتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اپنی امتوں کے بارے میں صرف اپنی زندگی کی حد تک جانتے ہیں. بعد میں وہ امتیں کس بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہیں ان کو اس کی خبر نہیں ہوتی. انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیب کو خوب جاننے والا ہے. یعنی اصل حقیقت تو جانتا ہے، باطنی امور تو جانتا ہے. وہ اپنی لا علمی کا اظہار کریں گے کیونکہ ان کا علم صرف دنیا میں ان کی موجودگی کے زمانے تک ہی محدود ہوگا. بعد کی تبدیلیوں کے بارے میں وہ بے خبر ہوں گے، اس لیے معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں گے. یہ سوال تو سب پیغمبروں سے کیا جائے گا کیونکہ آگے سورۃ الاعراف میں بھی آپ اس کی تفصیل پڑھیں گے کہ جب تمام رسولوں کو اکٹھا کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا انہوں نے پیغام پہنچایا یا نہیں، امتوں سے پوچھا جائے گا انہوں نے کیا جواب دیا. پھر اس کے بعد خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا. اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو، علیکا جو تجھ پر تھی، وعلی والدتک اور تیری والدہ پر تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیا نعمت تھی کہ انہیں عام انسانوں سے ہٹ کر ایک خاص طریقے پر پیدا کیا گیا تھا. آپ نفخہ جبریلیہ سے پیدا ہوئے تھے، بہت چھوٹی عمر میں بول سکتے تھے جب عام لوگ نہیں بول سکتے، اور چھوٹی عمر میں ایسی گفتگو کرتے تھے کہ جیسے پختہ عمر کے لوگ کرتے ہوں. اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اور والدہ پر نعمت کیا تھی کہ انہیں اللہ نے چن لیا تھا. ان اللہ اصطفیٰ کی، اور کیا کیا تھا، وطہرہ کی، پاک کیا تھا. واصطفیٰ کی علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پہ چن لیا تھا. ان کے پاس فرشتے کو بھیجا. پھر ان کے اوپر جو الزام لگایا گیا اس کی تردید اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی. اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تمہاری تائید کی تھی، تمہیں مدد دی تھی. کس طرح؟ بروح القدس، پاک روح کے ساتھ. کس کی طرف اشارہ ہے؟ جبریل علیہ السلام کی طرف. کیسے؟ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے جھولے میں یا گود میں اور ادھیڑ عمر میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل اپنی زندگی کے ابتدا میں جھولے میں بولے تھے، اور اس کے بعد جب بڑے بھی ہوئے کچھ تو تورات کے کچھ حصے وہ اتنا فر بولتے تھے، اتنا تیزی کے ساتھ سناتے تھے کہ سننے والے حیران ہو جاتے تھے. بڑے بڑے فقہا اور ان کے جو احبار تھے وہ حیران اور دنگ رہ جاتے تھے. یہ سب کچھ دراصل اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انعام تھا. اور وکہلن، یعنی جب پیغمبر بنے، 30 سال کی عمر میں نبوت ملی، اس وقت بھی آپ نے لوگوں کو بہت عمدہ طریقے سے تبلیغ کی. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت کی تعلیم دی. وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص انعام تھا ان پر. دوسرے پیغمبروں سے بھی سوال کیا جائے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر یہ ساری نعمتیں یاد کرا کے خصوصی سوال کیا جائے گا، کیونکہ لوگوں نے اور آپ کی امت نے آپ کو الہ بنا لیا تھا. تو یہ بتانا بھی تو مقصود تھا نا کہ اگر وہ الہ ہوتے تو ان سے سوال کیوں ہوتا؟ خدا سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا. یعنی اس بات کی تردید بھی مقصود ہوگی. اور کیا معجزات اور انعامات تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر؟ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور جب تم پیدا کر لیتے تھے مٹی سے پرندے کی مانند میرے اذن سے،
یہ سب باتیں پیچھے بھی سورۃ آل عمران میں گزر چکی ہیں، اس لیے سرسری ذکر کافی ہے، اور اصل مقصود جاننا ضروری ہے کہ یہ بات کیوں یہاں دوبارہ لائی گئی۔ فَتَنفُخُ فِيهَا، تو پھر تم اس میں پھونک مارتے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر وہ میرے اذن سے پرندہ بن جاتا۔ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے، تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے کو بإذن اللہ زندہ کرنا چاہتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اللہ پاک کی مدح و ثنا بیان کرتے، پھر اللہ تعالیٰ کو 7 ناموں سے پکارتے، یا قدیم، یا خفی، یا دائم، یا فرد، یا وتر، یا احد، یا صمد۔ اور جب ان کو کوئی سخت بات پیش آتی تو 7 مزید ناموں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان، یا ذا الجلال والاکرام، یا نور السماوات والارض وما بینہما ورب العرش العظیم، یا رب۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی ہمیں قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو، یعنی اللہ کے ناموں کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس لیے امید ہے آپ سب کو سارے نام آتے ہوں گے، اور اگر نہیں آتے تو پھر سیکھنے کے لیے تیار رہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے بھی ہیں لیکن وہ لفظ بھی صحیح نہیں بولتے جس سے پکار رہے ہوتے ہیں، تو پھر غلط لفظ بول کر تو تاثیر ختم ہو جاتی ہے نا۔ بہرحال وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، یعنی مٹی کا مجسمہ بنا کے میرے اذن سے اس میں پھونک مارتے، پھر وہ میرے اذن سے پرندہ بن جاتا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تم اندھے اور برس والے کو میرے اذن سے تندرست کر لیتے تھے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب تم میرے اذن سے مردوں کو زندہ کر لیتے، کہتے ہیں کہ قبرستان جا کر قبروں سے مردوں کو نکال کے کھڑا کر لیتے تھے، اللہ کے اذن سے پکارتے تھے اور وہ اڑ جاتے تھے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روک دیا تھا، کف ہتھیلی کو کہتے ہیں، یعنی کففت عنک، یعنی تجھ سے دور کر دیا، کیونکہ ہاتھ سے دور جیسے کیا جاتا ہے تصور دلایا گیا، لیکن اس سے مراد نہیں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے دور کیا تھا، سمجھانا مقصود ہے کہ ہٹا دیا تھا، آپ کا دفاع کیا تھا۔ اور اس میں بھی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر وہ الہ ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ کو یا کسی اور کو ان کی حفاظت کی ضرورت نہ ہوتی، وہ اپنی حفاظت خود کر لیتے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہر بات کے ساتھ بِإِذْنِی کی تکرار ہے کہ میرے اذن سے، میرے اذن سے۔ کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ذاتی کمال کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں یاد کرا رہے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کو تو وہ ساتھ ساتھ اقرار کرتے جائیں گے، آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی، واقعی اے اللہ تو نے ہم پر یہ انعامات کیے تھے۔ اور ان معجزات کے دکھانے والے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سب باتوں کا جب اعتراف کریں گے تو اس وقت پھر ان کی امت یعنی نصارہ کے کیا ہاتھ آئے گا کہ جن کو وہ خدا مانتے رہے وہ خود اس بات کا انکار کر دیں گے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو تجھ سے جب تو ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لایا۔ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو جن لوگوں نے ان میں سے کفر کیا تھا انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو محض جادو ہے کھلم کھلا۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اہل مکہ نے معجزات دکھانے کے مطالبے کیے تھے۔ اس کی تفصیل سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے 93 میں آتی ہے۔ آیت ہے وَقَالُوا، انہوں نے کہا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے کے نہیں یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا اور اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری کر دکھائیں
یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے، یا آپ خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں، یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جسے ہم خود پڑھ لیں۔ آپ جواب دے دیجئے کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں۔ یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مطالبات کیے گئے کہ یہ سارے معجزات ہم کو دکھائیے جب ہم آپ کو مانیں گے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں ایک بشر رسول کے علاوہ بھی کچھ ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات دکھائے وہ بھی اللہ کے اذن سے دکھائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو نہیں ماننا ہوتا وہ معجزات دیکھ کے بھی نہیں مانتے۔ صبر بہت ضروری ہے، کیونکہ ہیومن نیچر جو ہے اس میں تبدیلی ہر چیز کی بنسبت دیر سے آتی، جو اندر تک تبدیلی ہوتی۔ اب یوں سمجھے کہ جیسے ایک پتھر پہ پانی کا قطرہ قطرہ گرے تو سال ہر سال میں جا کے اس میں سوراخ ہوتا ہے، تو اسی طرح ہیومن نیچر میں جو سختی ہوتی ہے اس کا علاج بھی آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے ماں باپ کو اپنی اولاد کے لیے اور مبلغ کو اپنے ان لوگوں کے لیے جن پہ وہ تبلیغ کر رہا ہے بہت حوصلے اور صبر کی ضرورت۔ بہرحال ہوا کیا کہ جن لوگوں نے ماننا نہیں تھا انہوں نے کیا کہا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ سب تو کھلا جادو۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اور جب میں نے وحی کی، یہاں وحی اپنے لفظی معنوں میں ہے، اصطلاحی معنوں میں پیغمبر کی طرف ہوتی ہے، اور لفظی معنوں میں دل میں ڈالنا، الہام۔ عام انسانوں کے دل میں جو اللہ تعالیٰ بات ڈالتے ہیں وہ الہام ہوتا ہے۔ کبھی آپ کے دل میں کوئی بات ڈالی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کر لو اور آپ کرتے ہیں تو فائدہ ہو جاتا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں نا جو بھی اچھا کام بھی ہم کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ خیال ڈالتا ہے، مصیبت سے بچنے کے لیے پہلے سے انتظام شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ کو بھی سکس سینس کہتے ہیں، کبھی کچھ اور نام دیتے ہیں، لیکن دراصل یہ اللہ ہی کی طرف سے دل میں خیال آتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے اچھے خیالات، اچھے آئیڈیاز اللہ کا انعام ہوتے ہیں، آپ کا کمال نہیں ہوتے۔ کبھی بھی اس کے بعد تکبر میں مبتلا نہ ہوئے کہ یہ تو میرے اندر یہ بات تھی اور میں نے یہ کہا، اور نہیں، یہ دراصل اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے، وہ دراصل وہ نعمت آپ کی طرف آ رہی ہوتی۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی، یہ کون سی وحی ہے؟ الہام، دل میں بات ڈالنا، جو اللہ کی طرف سے بعض لوگوں کے اندر القاء ہوتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ اس بچے کو باکس میں بند کر کے دریا میں بہا دو۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اسی طرح کا الہام ہوا تھا، فرشتوں نے آ کے کہا تھا کچھ اس طرح حواریوں کو۔ اور حواری کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والے آپ کے ساتھی، ان پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی، یعنی ان کے دل میں بات ڈال دی، ان آمنوا بی، کہ ایمان لاؤ میرے ساتھ، وبرسولی، اور میرے رسول کے ساتھ۔ یعنی ایمان کی توفیق اللہ دیتا ہے۔ بار بار یہ بات آتی ہے نا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، جسے وہ بھٹکا دے اسے کوئی راستہ نہیں دے سکتا۔ اچھا، اس کو لوگ الٹے معنوں میں کہتے پھر اس کا مطلب ہے ہمارے بگاڑ کی اصل کنجی تو پھر ہمارے پاس نہ ہوئی، ہم تو ذمہ دار نہ ہوئے۔ نہیں، ہماری ذمہ داری ہماری چوائس ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کس کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، پھر اللہ راستہ کھولتا ہے، پھر اس کے مطابق ہر بندے سے اس کا معاملہ مختلف ہے، اور اس میں بڑی حد تک بندے کی اپنی جو دلچسپیاں اور محبتیں اور کوششیں ہیں ان کا بھی دخل ہے۔ اچھا، قالو، جب اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تو انہوں نے کیا کہا؟ آمنا، ہم ایمان لائے۔ وہ کہتے ہیں نا، آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے دل میں ایک آئیڈیا آتا ہے، آپ کو خیال آ جاتا ہے، اور بعض خیالات آپ کو پریشان کر ڈالتے ہیں کہ اٹھو یہ کام کرو، اور جب آپ کرتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ واقعی اس چیز کی ضرورت تھی اور بر وقت اللہ نے کروا لیا۔ قالو آمنا، وہ بولے ہم ایمان لے آئے، واشہد، اور آپ گواہ رہیے۔ کس کو گواہ بنا رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ آپ گواہ رہیے کیا؟ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، کہ ہم مسلمان ہیں۔ حواریوں کا دین بھی کیا تھا؟ اسلام، اور وہ بھی کون تھے؟ مسلمان۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مسیحی ہیں یا عیسائی ہیں یا کچھ اور ہیں، یہ تو فرقہ وارانہ نام ہے، جیسے ہم نے بھی کچھ رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، کہ ہم مسلمان ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.